بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ علم دیکھیے، علم ایسے نہیں مل جائے گا۔ علم لینے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے نا تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ آپ مان لیں کہ دن بھر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تب نہ جا کر کے کچھ کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ بیٹھے رہیں گے تو ملے گا؟ یا کمپنی میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے، کمپنی والے تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ محنت چاہیے، علم سیکھنے کے لیے بھی محنت چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم چلو 2 منٹ میں علم سیکھ لیتے ہیں، 2 منٹ میں ہم کو سب کچھ یاد ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ علم کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے، اور علم کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ ہم اللہ رب العالمین کو جانیں گے، پہچانیں گے، اور اسی طرح سے نبی کو جانیں گے، اپنے دین کو پہچانیں گے۔ یہ بنیاد ہے۔ یہ اخلاص اگر جب تک نہیں ہے اس علم کے اندر، تو اگر حاصل کر بھی لیتے ہیں تو فائدہ مند نہیں ہے۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر اخلاص ہو، اپنی اصلاح ہو، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کی اصلاح کی بھی نیت رکھیں کہ ہم علم سیکھیں گے اور معاشرے کے اندر جو خرابی ہے، جو برائی ہے، جو کمی ہے، جو نقص ہے، اس کو ہم دور کریں گے، ختم کریں گے، تب جا کر کے ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن ہم کیسے سیکھیں؟ قرآن میرے بھائی یہ بنیاد ہے، یہ دستور ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے، اور قرآن کے فضائل میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ 1 حرف پہ 10 نیکی ہے۔ قرآن پڑھنے پر یہ اجر ملتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اجر ملتا ہے کتنا؟ 1 حرف پر 10 نیکی۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں یہ ایک ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے۔ یعنی گویا کہ آپ 3 حروف پڑھتے ہیں تو 30 نیکی ملے گی آپ کو۔ تو قرآن کا تعلیم لینا، قرآن کو سیکھنا، سکھانا، یہ سب سے افضل تعلیم ہے، سب سے بہتر تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سیکھنا، قرآن کی تعلیم لینا، اور پھر سکھانا۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیکھے بھی ہے اور اپنے عمل میں لائے، عملی زندگی میں اس کو داخل کرے، تب جا کر کے فائدہ مند ہوگا۔ یہ نہیں کہ آدمی سیکھ لے اور اس کو چھوڑ دے، کہے کہ ہم نے تو پڑھا ہے لیکن اب اس پہ عمل ہی نہ کرے، تو کیسے رہے گا وہ؟ سب سے تو اہم ہے کہ آپ کے اندر وہ حرص ہو، آپ کے اندر وہ چاہت ہو کہ آپ اس قرآن کو سیکھیں، جس کے اندر آپ کی زندگی کے لیے سب کچھ ہے، جس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، آپ کے لیے خیر ہے۔ ایک ہی حرف، اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ چند آیتوں کو یاد کر کے جب تک اس پر عمل نہ کرنے لگ جاتے، عملی زندگی میں نہ لے آتے، تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے 8 سال لگایا سورہ بقرہ کے سیکھنے میں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے 12 سال لگایا۔ جے کی روایت پر کلام ہے، لیکن اس طرح کی روایت آپ کو ملتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالتے تھے۔ صرف یادیں کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل میں لانا ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ قرآن کو آپ جو پڑھتے ہیں اس کو آپ سمجھ کر کے پڑھیں اور زندگی میں اس کو لاگو کریں۔ جہاں کوئی مسئلہ ہے قرآن میں یہ بات ہے، اس طرح سے، یعنی اگر صفتوں کے بارے میں آیا ہے، جیسے کہ قرآن میں منافقوں کی صفتوں کے بارے میں آیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر وہ صفت پیدا نہ کریں جو منافقوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں دیکھ لینا، مومنوں کی صفات کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، منافقوں کی صفتوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیں۔ ہاں، اگر شروعات ہے، آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پہلے پڑھنے کی کوشش کریں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ مفہوم جو معنی ہے اس کو آپ سمجھیں، تب نہ جا کر کے پڑھنے میں مزہ آئے گا۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پڑھ لیں اور کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. بہت سارے حفاظ حافظ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت ہیں. تو جو اہم بات ہے وہ کہ آپ سیکھیں. ہاں، قرآن کو یاد کرنا یہ بھی ایک اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس پر بہت زیادہ اجر ہے. لیکن حافظ کے ساتھ ساتھ اگر وہ عمل کرتا ہے، جانتا ہے، تو یہ اور زیادہ، یعنی جس قدر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، قرآن کی تعلیم کی گہرائی میں آپ جائیں گے، اسی حساب سے آپ کو اس سے دلچسپی ہوگی اور اسی حساب سے آپ کا علم بڑھے گا. تو قرآن کی تعلیم پہلی فرصت میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں کہ پڑھے تھے ہم دوسری زبان میں پڑھ لیتے تو نہیں. آپ عربی زبان میں سیکھیے. عربی زبان کے کتنے الفاظ ہیں، اس الفاظ کو آپ جان لیں اور قاعدہ، یعنی مہینہ 2 مہینہ قاعدہ سیکھنے میں لگے گا. اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بھی اگر مان لیں 10 منٹ 15 منٹ بھی اگر آپ نکالتے، سیکھنا چاہے تب سیکھے نا. وہی نہ کہے کہ وہی نہ شروع میں ہی بتایا نا، سب سے پہلے تو آدمی کے اندر رغبت ہو، چاہت ہو، خواہش ہو، تب وہ چیز ہے. سیکھ سکتے ہیں، پھر کہیں نہیں سیکھیں. تو یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو مان لیں کہ سیکھنا چاہیے نا. آپ کو مان لیں کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھنا چاہیے نا. 2 لفظ 3 لفظ اتنا سے اتنا مشکل کام آپ کر لیتے ہیں اور قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں میرے بھائی؟ یہ آپ دماغ سے نکال دیجیے کہ قرآن پڑھنا مشکل ہے. نہیں، قرآن جتنا آسان ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اب دیکھیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنایا ہے سمجھنے والوں کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن اتنا آسان ہے ہر چیز میں. آپ یاد بھی کریں نا، دوسری کتابوں کی بنسبت آپ قرآن کی کوئی آیت یاد کرتے ہیں نا، بہت جلدی وہ آیت یاد ہو جائے گی، بہت جلدی. بہت آسان ہے، بس چاہت ہو، رغبت ہو. اسی لیے تو قرآن یاد کرنے والوں کی فضیلت ہے. آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر ہے، بہت ساری حدیثوں میں ہے. ایک حدیث کے اندر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں دنیا کے اندر، آخرت میں اسے کہا جائے گا کہ پڑھتے جا، اور آخری ٹھکانہ وہی ہوگا تمہارا جہاں تو آخری آیت پہ رکے گا. قرآن یہ سفارشی بن کر کے آئے گا، شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کے حق میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آپ کا معمول ہونا چاہیے بھائی، روزانہ کے حساب سے معمول ہو. آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے 5 منٹ پہلے جائیں نا. 2 پیج بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، 2 صفحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کتنے حروف ہیں اس میں، کتنے الفاظ ہیں، کتنا ثواب ملے گا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو. فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لأصحابہ. یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. ولی کا نام تو بہت جلدی آتا ہے کہ ولی وہاں سفارشی بن کر کے آئیں گے، ولی چھٹکارا دلا دیں گے، ہے نا. عبد القادر جیلانی تو فلاں، اس کا نام تو بہت ہوتا ہے کہ وہ بچا لیں گے. وہ اس قرنی ایسے اشارہ کریں گے تو اتنے کو جنت میں چلے جاؤ، ایسے اشارہ کریں گے اتنے کو جنت میں. قرآن جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ قرآن یہ سفارشی بن کر کے آئے گا جس میں کوئی ریا، کوئی نمود نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھتے ہیں آپ، قرآن پڑھیے نا. قرآن کون بن کر کے آئے گا؟ کیا بن کر کے؟ سفارشی بن کر کے آئے گا، شفاعت کرے گا آپ کے حق میں. حدیث کے اندر ہے نا کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے، جھگڑیں گے اپنے پڑھنے والے کے لیے. قرآن کہے گا کہ میں اس کو دن رات میں روکے رکھا، یہ پڑھتا رہا. روزہ کہے گا کہ دن میں اس کو میں روکے رکھا کھانے پینے سے. تو اللہ ہماری سفارش کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. دونوں جھگڑیں گے اللہ کے دربار میں. تو قرآن پڑھیے گا تب نہ قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا. نہیں پڑھیے گا تو کہاں سے آئے گا؟ قرآن پہ عمل کیجیے گا تب نہ. قرآن کو چھوڑ دیجیے گا. اس لیے حدیث کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہے گا اس دن کہ اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن تو ہدایت کے لیے ہے نا، قرآن تو یہ رہنمائی کے طور پر اللہ رب العالمین نے اتارا نا. ہر راستے کے لیے گائیڈ بن کر کے آیا، ہر راستے میں رہنمائی کرتا ہے. جہاں انسان گمراہی کے طریق ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. کیا؟ قرآن. قرآن پڑھیں گے تب نہ بات سمجھ میں آئے گی.
बस फैलाते हैं कि 14 उलूम की ज़रूरत है कुरान समझने के लिए। 14 उलूम हासिल किए हुए कुरान नहीं समझ सकते। कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान को अल्लाह ने आसान बनाया है। जहाँ तक हो सकता है आप जहाँ तक इल्म सीख सकते आप सीखें ना, समझने की कोशिश करें ना, उलमा के मजलिसों में बैठा करें ना, जा कर के जहाँ जहाँ दुरूस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वहाँ जा कर के बैठें, समझें, ताल्लुक़ रखें, उनसे राब्ता रखें, पूछें, मसले मसाइल जाने उसमें, तब ना होगा। जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ पूछिए। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर आप नहीं जानते हैं तो जो लोग जानते हैं उनसे आप पूछिए, तब जा कर के होगा। ऐसे नहीं। सहाबा के ऊपर कोई मसला पेश आता, नबी से रुजू करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे पूछने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, हल करते थे। और सहाबा के बाद, अंबिया के बाद कौन है? अल्लाह ताला ने उलमा को वारिस बनाया है ना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये नबियों के वारिस हैं। उलमा से आप राब्ते में रहेंगे तब ना। एक दो क्लिप सुन लिए और इधर उधर सुन लिए तो फलां ने ऐसा किया वैसा किया, है ना। तो इल्म से रिश्ता रखिए मेरे भाई। इल्म से अगर आप रिश्ता रखेंगे तब इल्म होगा, ऐसा नहीं। अल्लाह से दुआ भी करें, अपने अंदर इखलास पैदा करें कि हम दीन सीखेंगे। और ये इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान की आँख खुलती है, आँख खुलती है। अंधेरों से निकल करके इंसान उजाले की तरफ आता है, रोशनी की तरफ आता है। ये कुरान ही तो है। नबी को अल्लाह ताला ने क्यों भेजा? इसीलिए न भेजा कि लोगों को जुल्मात से अंधेरों से निकाल करके रोशनी की तरफ लाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कोशिश की, आप देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को आप देख लें, शुरू से लेकर। सबसे पहले आप खुद अपने आप को आपने पाक किया। जब आप नबी बनाए गए, अब लोग शिरक बिदात करते हैं, कहते कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। शिरक बिदात करने वाले नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए कामयाबी है कि नहीं? कामयाबी नहीं, कामयाबी है। जो शिरक करते हैं ना उसके लिए कामयाबी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में नबी को जब नबी बनाया, बताया ना, वर्रुज्ज़ फहजुर, ये जो गंदगी वाली बातें हैं ना, ये सब जो है शिरक बिदात है, सबको छोड़ें। आप अपने आप को पाक करें, अपने आप को सबसे पहले आप पाक व साफ़ करें। वसियाबक फतहिर, इन्हें कहा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। फिर आप देखें, दूर तक जाएं आप, यहाँ तक कि कोने कोने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद को फैलाया। कोने कोने में, आखिरी लम्हा तक आपने शिरक की तरदीद की और तौहीद को फैलाया। तो ये तौहीद कहाँ से आया है? कैसे आप तौहीद को जानेंगे? कहाँ से मिलेगा? यही कुरान है ना। पूरे कुरान के अंदर तौहीद के बारे में बयान आया है, इबादत के बारे में है, मामलात के बारे में जो भी है। तो ये कुरान जो असल है, इसी में तो ज़िंदगी का निचोड़ है ना, ज़िंदगी का खुलासा इसी में है, आखिरत की कामयाबी इसी में है, सब इसमें बताया गया है। लेकिन लगेंगे तब ना होगा। तो कुरान पढ़िए। सबसे पहले आप नहीं जानते हैं तो कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए, टाइम दीजिए। आपके पास इतने टाइम है। अब देखिए सलफ़ उलमा के बारे में देखिए, कितने टाइम लगाते थे किताब पढ़ने में, कितने। हम लोग क्या करते हैं? अगर आधा घंटा भी बैठ गए किताब लेकर के तो मोबाइल के बगैर तो आप चारा ही नहीं, मोबाइल में लग जाते हैं। मोबाइल को बंद कर दीजिए, पढ़िए। आप ये इरादा रखिए कि हमें सीखना है। काम के लिए कितनी तगदो करते, कितनी मेहनत करते, जो चीज़ नहीं भी आता है फिर भी कहते इंशाअल्लाह। लेकिन कुरान के लिए कोशिश करते हैं? कुरान जो कि आपको हर जगह जिससे आपको सवाब मिलेगा, फ़ायदा होगा, तो कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो कुरान के बारे में, ये कुरान क़यामत के दिन क्या सिफारिशी बन करके आएगा। किसके लिए? हर आदमी के लिए, बंगाली में पढ़ने वालों के लिए, हिंदी में, हाँ, कुरान पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बन करके आएगा। कुरान पढ़ेगा तब। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युअता यौमल क़ियामह बिल कुरान व अहली, कि क़यामत के दिन कुरान और जो लोग कुरान पर अमल किया करते थे वो दोनों क़यामत के दिन लाए जाएंगे। युअता यौमल क़ियामति बिल कुरान व अहलिही लज़ीना कानू यअमलून बिही फ़िद दुनिया, ये क़यामत के दिन जो लोग कुरान पे अमल करते थे तो ऐसे लोग लाए जाएंगे क़यामत के दिन। और जो कुरान पढ़ते थे, अमल करते थे, इसके आगे सूरह आल इमरान और सूरह बकरा,
یہ آگے آگے ہوں گی، یہ دونوں صورتیں آگے آگے۔ حدیث کے اندر ہے تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، آدمی کے آگے آگے دونوں صورتیں، آل عمران اور سورہ بقرہ دونوں صورتیں، تو ہاتھ جانے ان صاحبہما، اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں یہ دونوں صورتیں جھگڑتی ہوں گی وہاں، یعنی سفارش کے لیے آئیں گی یہ دونوں صورتیں، پڑھیں گے تب نا۔ کہتے کہ جادو لگ گیا ہے گھر کے اندر، تو ایسا ہو گیا ہے، برکت نہیں آ رہی گھر میں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریے نا، پڑھیے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ بقرہ کا اپنانا، سورہ بقرہ پہ عمل کرنا یہ باعث برکت ہے، چھوڑنا یہ باعث حسرت و ندامت ہے نا۔ اس میں کیا ہے، جو آدمی سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے اس کے اندر کیا نقصان ہی نقصان ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیں آپ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے جادوگر کا اس پر کچھ نہیں چلتا ہے، پڑھیں گے ایمان و یقین کے ساتھ تب نہ ہوگا، ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں گے تب نہ۔ سب سے جو اہم بات ہے کہ بنیاد یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور ایسا طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اتارا اور وہ انداز بیان کیا کہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، قل لا اجتمعت الانس والجن ولا یأتون بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یرحمک اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے قل لا اجتمعت الانس والجن، اگر انسان اور جنات سارے کے سارے تم جمع ہو جاؤ اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہو تو نہیں لا سکتے، یہ جائے کہ ایک دوسرے سے تم مدد لے لو۔ مشرکین عرب کے جو لوگ تھے فصاحت و بلاغت میں بہت آگے تھے، بہت اچھی خاصی عربی جانتے تھے، بہت معلومات، لیکن پھر بھی قرآن کے سامنے ان کی نالج ڈھیل پڑ گئی، سمجھ گئے نا، ان کی جو جانکاری تھی نا قرآن کے سامنے فیل۔ قرآن کا جو انداز، قرآن کا جو طریقہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کیوں نہ ہو، یہ اس کا کلام ہے جس نے دنیا کو دیا ہے، دنیا کو بنایا ہے، دنیا کو رچایا ہے، سجایا ہے، یہ اس کا کلام ہے، تو اس کے کلام سے کوئی انسان کا کلام مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم تھوڑے علم دیے گئے ہو، تھوڑے علم میں اللہ سے مقابلہ کر لے گا کوئی؟ اللہ کے کلام سے کوئی مقابلہ کرے گا؟ ہے کسی کے اندر چھمتا صلاحیت؟ نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، بالکل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ مان لے کوئی صبح میں 3 مرتبہ کہہ لیتا ہے، شام میں کہہ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ سب کلمات آدمی کہہ لے، اللہ کے کلمات کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو اتنا جانے کہ اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے عبداللہ ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یا غلام انی معلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، کہ بچہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کرو، اس کو اپناؤ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے جو حدود ہے، اللہ کے جو احکام ہے اس کو بجا لاؤ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اتنا جان لو کہ دنیا کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے اور کہے کہ تم کو کچھ نفع پہنچا دے تو نہیں پہنچا سکتے، سارے لوگ دنیا کے جمع ہو جائے اور کہے کہ نقصان پہنچا دے تو وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ رکھا۔ اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے سارے لوگ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنی ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ تو قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن پڑھیے، اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا۔